اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسہ وانہ لمن الصادقین ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا تو اپنے متعلقین وزراء اور ماہرین سے پوچھا کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے، خواب کی تعبیر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر نہیں آتی۔ تو بادشاہ کا ساقی جو کچھ عرصہ پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں مقید تھا، یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک سے متاثر تھا اور خواب کی تعبیر بھی حضرت سے پوچھی تھی، جو حضرت نے بیان فرمائی تھی وہ سچی ثابت ہوئی تھی۔ اس کو خیال آ گیا، وہ جیل میں آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کو بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان فرما دی۔ جب یہ بندہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہ متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع دی گئی کہ حضرت آپ کو بلایا جا رہا ہے، حضرت سمجھ گئے کہ وقت کا بادشاہ مجھ سے متاثر ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کوئی عہدہ دے۔ تو آپ نے فوراً باہر آنا برداشت نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جو الزام مجھ پر لگا ہے ذرا ان لوگوں سے میرے الزام کی بابت پوچھا جائے، کیا میں واقعی قصوروار ہوں؟ جب تک میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں قید سے باہر نکلنے کو تیار، جیل سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا جنہوں نے سفارش کی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی سے اس کی خواہش کی تکمیل کر لو، یہ تیری محسنہ ہے۔ تو جب وہ عورتیں آ گئیں، قال، وقت کے بادشاہ نے پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، ذرا حال تو دو کہ یوسف کو تم نے بہلایا تھا، پھسلایا تھا اور بہکانے کی تم نے کوشش کی تھی، ذرا حال تو بتاؤ۔ قلنا، ان عورتوں نے کہا جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، قلنا، وہ عورتیں کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھتے، کوئی قصور نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا۔ قالت امرأۃ العزیز، وہ زلیخا بھی آ گئی، الآن حصحص الحق، آ کر برملا کہا کہ اب تو حق واضح ہو چکا ہے، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یوسف سچا ہے، میں نے ہی یوسف کو بہکانے، پھسلانے اور گناہ میں مبتلا کرنے کی دعوت اور کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ حیلہ اور یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ بادشاہ کے آزاد کرنے پر بھی آزاد نہیں ہوئے، بلکہ جیل کی سلاخوں میں رہنے کو پسند کیا جب تک میری پاک دامنی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرمایا، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ لوگوں کو اور وقت کے بادشاہ کو، عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کے گھر جس میں نمک کھایا ہے، میں نے کوئی وہاں پر غلط کام نہیں کیا، ان کے پیٹھ پیچھے میں نے کوئی لم اخنہ، خیانت نہیں کی کہ میں ان کی عزت کی چادر کو داغدار کروں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خائن لوگوں
کو کامیاب نہیں کرتے، ہدایت نہیں دیتے۔ ان چیزوں سے بہت سے اسباق حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک سبق تو حضرت نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی پاک دامنی اپنی عزت کو فوقیت دی اور ترجیح دی ہے۔ عزت ہے تو سب کچھ ہے، اگر عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا میں نہیں نکلتا، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت پر ایک الزام لگ چکا تھا اور آگے حضرت کو کسی طریقے سے معلوم بھی ہو چکا تھا کہ وہ مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں، لوگوں کی زبانیں میرے خلاف چلیں، یہ حضرت کو گوارا اور برداشت نہیں تھا، بلکہ حضرت چاہتے تھے معاملہ کلیئر ہو جائے، جب مجھے عہدہ ملے تو میرے ماتحت لوگ ہو سکتا ہے کہ میری حکمرانی کی وجہ سے گفتگو نہ کر سکیں، لیکن دل کے اندر وہ مجھے کوستے ہوں اور میرے خلاف سازشیں کرتے ہوں یا کم از کم جلتے ہوں، وہ جلنا بھی نبی نے برداشت نہیں کیا۔ معاملات کلیئر ہو جائیں، میں بے قصور ہوں، اگر عہدے پہ آ جاؤں گا تو زبان سے بھی ان کے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور دل کے اندر بھی بادشاہ کی نفرت نہیں ہوگی۔ تو علماء اسی سے فرماتے ہیں جو عالم آدمی ہو اس کو تہمت کی جگہ سے بھی بچنا چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے اور کلیئر رہنا چاہیے۔ ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے زبانیں چلیں یا لوگوں کے ہاتھ چلیں یا کم از کم دل کے اندر علماء کی نفرت ہو، بلکہ کلیئر معاملات ہونے چاہیے تاکہ دل کے اندر بھی عظمت ہو اور زبان کے اندر بھی ایک عالم دین کی اہمیت اور قدر ہونی چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کا کھائے بندہ کسی سے بھی بد فعلی نہ کرے اور بد کرداری ظاہر نہ ہو، لیکن کم از کم اپنے محسن کے ساتھ تو بندہ ہر حالت کے اندر اچھے معاملات رکھے۔ یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ یہاں پر معاملات سیدھے رکھے اور بانگے دہل زلیخا نے کہہ دیا کہ قصور میرا ہے، یوسف تو سچے ہیں۔ کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی صفائیاں دینے لگ جائے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ کردار ایسا مثبت پیش کرنا چاہیے، بے داغ کردار بندہ زندگی گزار کے جائے، بندہ چلا جائے اور اس کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو۔ بے داغ کردار پیش کیا یوسف نے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یا برحمتک یا ارحم الراحمین۔